بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں اس اجلاس کے آغاز میں سب سے پہلے ہمارے تحفیظ القرآن الکریم جو IRGC مرکز ابن القیم الاسلامی کے ماتحت میں جو حفظ کا مدرسہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے طلباء زیر تعلیم ہیں، اسی کے ایک طالب علم عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اب قاری عمران صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ترجمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی انہی کا مختصر ترجمہ یہ ہے۔ اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اب ہمارے ساتھ شیخ کا خطاب ہوگا۔
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انمول موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول لوگ پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کوئی صحیح منہج، صحیح راستہ دکھانے والا، صحیح عقیدہ دکھانے والا عالم ان لوگوں کو مل جائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جہاں جاہلوں کا راج ہے، بہت سارے جاہل علماء کے روپ میں ابھر رہے ہیں، تو ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء ربانیین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیش کیا ہے اور ان کی باتیں سننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو اس کا شکرانہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے شکرانے کی سب سے بڑی صورت، سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ ہم عمل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ تو ہمارے ساتھ شیخ محترم کا یہ خطاب ہوگا، اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں سننے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بہت ہی معزز بھائیوں، یہ میں اپنے لیے خوشی اور سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ اس مرکز میں جس کا نام اور جس کی شہرت مختلف طریقوں سے اور مختلف اعتبار سے زمانے سے سننے کا موقع ملا، آج آپ احباب کی وزٹ کرنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کسی بھی مرکز کو، کسی بھی مدرسے کو اور کسی بھی ادارے کو پہچاننے کے لیے اس کی کارکردگی، وہاں پائی جانے والی سرگرمیاں اور ان کی ایکٹیویٹیز، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہیں کہ ان میں کس قسم کی وہاں کارکردگی ہے اور کس قسم کی وہ لوگ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور کون سی ایکٹیویٹیز وہاں پر ہے۔ تو الحمدللہ اس مرکز کے بارے میں یہ حسن ظن اور حسن عقیدت کی بات ہے کہ یہاں وہ علماء ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن و سنت کی شمع روشن کرنا ہر زمانے میں مشکل اور ایک چیلنج رہا ہے، اور موجودہ زمانے میں یہ چیلنج کچھ بڑی شکل میں ہمارے سامنے آیا، چاہے وہ کسی بھی طرح کی مشکلات اور پریشانیاں ہوں اپنوں کی طرف سے یا بیرونی حلقات میں یہ آنے والی چیزیں، یہ سب چیلنجز اور مشکلات ہمارے لیے اس میں بہت ہی دعوت فکر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیلنجز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے مایوس نہ ہو، بلکہ اپنا کام کرتے جائے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب فراہم کر دے گا اگر اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، حسن نیت ہو اور آپ کا پروگرام درست اور ڈائریکشن صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اس کی مثال یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دنیا بھر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں پہلی مسجد جب بنائی جا رہی تھی باقاعدہ، تو اس وقت وہاں پر تاریخی اعتبار سے صرف ایک شخص نیا مسلمان ہوا تھا، ایک نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ وہاں مسجد بنائی جائے۔
ہماری معزز بہنوں کو بھی اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری بہنوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں دنیا بھر میں کیا کردار ادا کیا۔ مردوں کی باتیں تو ہم عام طور پر سنتے ہیں، لیکن خواتین کا دعوت و تبلیغ کے میدانوں میں جو کردار رہا ہے اس کو کم بیان کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں روشن ہونے والا یہ پہلا چراغ ہندوستان کی ایک خاتون کے ذریعے سے جلایا گیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث کی ایک بہت مشہور شخصیت ہے علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، والی بھوپال۔ علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب جو تھے، ان کی اہلیہ شاہ جہاں بیگم، انہیں جب اطلاع ملی تو اب دیکھیے وہ خاتون کہ وہاں مسجد کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے چندے پر، اپنے ڈونیشن پر وہ مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب وہ مسجد تعمیر کی جا رہی تھی تو عجیب اتفاق ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ جب گزرتے تھے تو وہ مذاق کیا کرتے کہ ان کا دماغ خراب ہے کہ برطانیہ میں مسجد بنا رہے ہیں، کون اس میں نماز پڑھے گا، کون یہاں پر آئے گا، کیوں یہ مسجد بنا رہے ہیں، یہ تو ایک دو آدمی جو ہیں وہ تو کسی بھی وقت ادھر ادھر ہو جائیں گے، تو اسلام کا کوئی فیوچر یہاں پر نہیں ہے۔ یہ گزرنے والوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں، مگر ہر آنے والا دن اس مسجد کے بننے کے بعد جن لوگوں نے یہ مذاق کیا، جوک دل لگی اڑائی، وہ ہر آنے والا دن اس کو غلط ثابت کر رہا ہے کہ نہیں، تمہارے کامنٹس غلط تھے کہ یہاں مسجدوں کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ جانے کہ اس خاتون نے کس اخلاص کے ساتھ یہ چراغ روشن کیا کہ آج برطانیہ میں ایک دو نہیں، چھوٹی بڑی مختلف اعتبار سے تقریباً 2000 مساجد ہیں۔ ایک چراغ جسے دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ بجھنے والا ہے، ہر آنے والے دن وہ بات غلط ثابت ہوئی۔ اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے، مگر گزشتہ برطانیہ ہی کی ایک مشہور یونیورسٹی ہے، سوانزی یونیورسٹی، کوئی مسجد یا مرکز کا میں ریفرنس نہیں دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، یہ غیر مسلم جو تحقیق کرنے والے ریسرچ ڈپارٹمنٹ، اور وہ بھی یونیورسٹی کا ہے، عوامی بات نہیں، یونیورسٹی کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ایک تجزیہ کیا گیا کہ یہاں عام طور پر جو لوگ نو مسلم ہیں، نیو مسلم کنورٹڈ، کتنے ہوں گے، تو یونیورسٹی نے اس کی ریسرچ کروائی، نہ کرنے والے مسلمان نہ ادارہ مسلمان، گورنمنٹ کا ادارہ آفیشیل یونیورسٹی، وہاں سے یہ ریسرچ ہوئی۔ اور خاص طور پر یہ جو 9/11 کا واقعہ پیش آیا، لوگوں نے سوچا کہ اسلام کے خلاف الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور مختلف وسائل اور ذرائع سے زہر اگلا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی اور جان کر، تاکہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ بدنام کیا جائے۔ اب انہوں نے یہ تحقیق کی کہ اب کتنے مسلمان ہیں نئے، تو ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں نو مسلموں کی تعداد الحمدللہ 1,00,000 سے زیادہ ہو گئی، اور ان لوگوں میں بھی 2/3 یعنی 66% اس رپورٹ کے مطابق خواتین کی تعداد ہے۔ اب یہ کوشچن ان کو پریشان کر رہا ہے کہ اسلام کے خلاف اتنی مخالفت، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق پر حملہ کیا گیا۔ یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا، اسلام میں عورتوں کے حقوق کتنے ہیں، اسلام نے عورتوں کے حقوق متعین نہیں کیے، یا ان کو ڈیگریڈ کیا، یا ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اور میرے وہ بھائی بھی اس کو اچھی طرح سمجھیں جو اسلامی تعلیمات کو غیر مسلم چشمے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلم چشمے کو نکال دیجئے آپ،
اسلام کو سمجھنے کے لیے جو بیس اور بنیاد ہے اس کے ذریعے سے سمجھیے آپ حقائق کیا ہیں. اور حقائق کیا ہیں؟ اس رپورٹ کے مطابق 2/3 جو لوگ مسلمان ہوئے وہ خواتین ہیں. اب ہم یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اگر اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے تو آپ کے گھر کی خواتین کیوں مسلمان ہو رہی ہیں؟ ان کو کون زبردستی کر رہا ہے؟ اور یہ صرف عام نہیں، مڈل کلاس نہیں، ہر لیول میں آپ دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رائل فیملی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اونچے جو لوگ ہیں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ پرائم منسٹر آپ برٹن کے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی روشنی وہاں بھی داخل ہو گئی. الحمدللہ. اس میں میرا آپ کا لوگوں کا کمال نہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. دین اسلام کی سچائی اور حقیقت کا نتیجہ ہے کہ دین میں اللہ نے اتنی طاقت اور اتنا پاور رکھا ہے کہ وہ خود پھیلے گا، چاہے روکنے کی تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرو، بدنام اور نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کی تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرو. اب آپ دیکھیے کہ جب وہ ایک آدمی مسلمان ہوا تو لوگوں نے جو اعتراض کیا کہ اسلام کی یہاں کیا ضرورت ہے، یہ تو جلنے سے پہلے ہی چراغ بجھ جائے گا. لیکن اب ان کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے یہ چراغ تو پوری قوت کے ساتھ جل رہا ہے، بجھا نہیں، بلکہ اس ایک چراغ کے ذریعے سے کئی چراغ اس وقت روشن ہوئے. اور کئی چراغ روشن ہونے کی ایک دوسری مثال کہ وہ برطانیہ جہاں پر عام طور پر وہاں کی حکومت اور وہاں کی جو حکمران پارٹی ہے اس کے بارے میں لوگوں کے بڑے عجیب و غریب مرعوبیت کا ذہن تھا، لیکن ابھی نئے الیکشن کے بعد نتیجہ جب سامنے آیا تو پتا چلا کہ وہاں الحمدللہ کتنی تعداد میں مسلمان بھی پہنچے ہوئے ہیں. ان سب سے خیر کی امید نہ بھی کریں، ان میں سے ایک بھی کوئی بہتر کام کرے پھر بھی اچھی بات ہے. جس چراغ کو آپ بند کرنا چاہتے تھے اس چراغ کو کیا بجھایا جا سکا؟ یہ چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین اس لیے آیا کہ غالب بن کر رہے. اور یہ غالب ہونے کی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو اس طرح سے اگر اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی خیر و برکت سے لوگ سارے مستفید ہونے لگتے ہیں. میں اس وقت جو چیز بتانا چاہوں گا آپ کو انشاءاللہ وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام کیا ہے، یا آپ کی سیرت سمجھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے. اس کو سمجھنے کی موجودہ حالات میں کئی اعتبار سے بڑی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس لیے کہ دنیا کا عام طور پر یہ طریقہ ہے اور یہ سائیکالوجی کا اصول ہے کہ آدمی جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کی بات کرتا ہے، اسی کے حوالے سے سوچتا ہے، اسی کی بات سننا چاہتا ہے. مان لیجئے کہ اگر کسی آدمی کو کسی فلمی ایکٹر سے محبت ہو جائے تو اس کی ہر گفتگو، ہر جملہ اسی فلمی ایکٹر کی طرف چل رہا ہوگا، حتیٰ کہ وہ کوشش کرے گا کہ اپنا ڈریس بھی ویسے ہی بنائے، اپنے بال ہیئر اسٹائل بھی اسی طرح کے بنائے. اگر کسی شخص کو کوئی کھلاڑی سے محبت ہو تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کھلاڑی کی طرح سے اپنے آپ کو بنائے، سنوارے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے. اگر کسی بہن کو کسی ایکٹر، سنگرز، کسی سے بھی محبت ہو جائے تو وہ کوشش کرے گی کہ آج جو ڈریس، جو لباس، جو ہیئر اسٹائل وہاں پر اپنایا گیا، دوسرے دن جو بھی پہلی شادی ہوگی، پہلا پروگرام ہوگا، پبلک گیدرنگ ہوگی، تو وہ خاتون یہ کوشش کرے گی کہ جب جاؤں تو اسی فلمی اداکارہ، ہیروئن، ایکٹر یا وہاں پر ناچنے گانے والے جو بھی ہیں اسی اسٹائل میں بھی اس شادی کے اندر جاؤں تاکہ لوگ مجھے اپ ٹو ڈیٹ سمجھیں کہ میں اس کو پسند کرنے والی ہوں اور اس کی کاپی میں کرنے والی ہوں، چاہے وہ سنگر ہو، چاہے وہ ڈانسر ہو، چاہے وہ کسی طرح کی بھی ہو. یہ ایک انسانی طبیعت کا نتیجہ ہے. اگر ہم
दुनियावी एतबार से देखें कि जिस आदमी से किसी को मोहब्बत हो जाए, अकीदत हो जाए, तो जब वो ये कोशिश करता है कि अपने आप को उसी तरह से बनाए, उसी तरह से संवारे, तो हम सब जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हैं, मगर क्या हम आपकी इस मोहब्बत में सच्चे और मुखलिस हैं? क्या वाकई हमारा दावा दुरुस्त है? इसको मुझे और आपको कभी कभी बैठकर गौर भी कर लेना चाहिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मगर कैसी मोहब्बत? नबी की सुन्नत को अपनाए बगैर, नबी की बातों पर अमल किए बगैर, नबी के नक्शे कदम पर चले बगैर, नबी को फॉलो किए बगैर हम चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मोहब्बत और हमारी अकीदत जारी रहे। दुनिया के कोई भी एक आदमी से मोहब्बत हो जाए, हर चीज में उसकी नकल करेंगे, हत्ता कि वो नींद में भी अगर बड़बड़ाएगा तो उसके गाने ही गाएगा और वही फिल्मी डायलॉग और बोली बोलेगा। वो इस तरह से उसकी अकीदत दिलो दिमाग को माऊफ कर देती है। और हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत ऐसी हमारे ताजिर, हमारे सियासी रहनुमा, हमारे आम शोबों में काम करने वाले लोग, मुअज़्ज़ज़ भाई और बहनें, सभी ये कहते हैं कि हमें रसूल से मोहब्बत है, मगर इस तरह कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिजारत के उसूल जो आपने बताए हैं मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, वैसे आपसे मुझे मोहब्बत है। मुसलमान जज ये कहता है, ऐ अल्लाह के नबी मुझे बड़ी मोहब्बत है आपसे, अकीदत बहुत ज्यादा है, मगर जब अदालत में जाऊंगा आपके फैसलों को, आपके कानून को और आपकी सुन्नत पर फॉलो नहीं करूंगा, मैं दुनियादारी के तकाजों को सामने रखूंगा। एक सियासी आदमी भी यही कहता है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, मगर सियासत के अंदर सुन्नत का क्या ताल्लुक, सियासत के अंदर हदीस का क्या ताल्लुक, सियासत के अंदर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ताल्लुक। हमारी मुअज़्ज़ज़ बहनें भी कहती हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, मगर अमली जिंदगी में हमारे नबी ने बतौर बीवी, बतौर बहन, बतौर माँ के, बतौर बेटी के औरतों के जो हुकूक, उनकी जो जिम्मेदारियां, उनकी जो ड्यूटीज मुकर्रर फरमाई है, बेटी कहती है ना 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 इन चीजों पर मैं अमल नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है, बाहर निकलूं पर्दा करके, बाहर निकलूं इस्लामी हुकूम इस चीजों पर अमल करके, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। वैसे मुझे नबी से बड़ी मोहब्बत है। माएं भी कहती हैं नबी से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन नबी ने माओं के लिए जो जिम्मेदारियां बताई हैं उन पे अमल करने के लिए हमारी माएं तैयार नहीं। खवातीन को बड़ी मोहब्बत होने का दावा है, मगर मुअज़्ज़ज़ खवातीन ये नहीं चाहती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए तालीमात दी हैं उन तालीमात पर मैं गौर भी करूं, उन तालीमात पर मैं अमल भी करूं, मैं उन तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाऊं, अपना घर बनाऊं, संवारूं, इसके लिए वो तैयार नहीं। तो आपने सोचा कि हमारी कैसी मोहब्बत है नबी से। जो दूसरे खिलाड़ियों से मोहब्बत है वो उसके कपड़ों को देखते हैं, बालों को देखते हैं, उसके स्टाइल को देखते हैं, उसी के मुताबिक कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किए बगैर आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, तो क्या यह मोहब्बत दुरुस्त होगी? इसलिए पहला नुक्ता तो जहन में यह रखिए कि जिस आदमी से हमें मोहब्बत और अकीदत है, हम चाहते हैं कि उनका तज़किरा हो, हम चाहते हैं कि उनके बारे में बयान किया जाए, पढ़ें, सुने, समझें, क्योंकि हमें मोहब्बत है। और इसी तरह अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम चाहें कि नबी की बातें पेश की जाएं, हमारी ख्वाहिश हो कि नबी की सुन्नत का तज़किरा हो, हमारी आरजू तमन्ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू की जाए।
محبت کی بات. ورنہ ہماری ایک محبت کے حوالے سے ایک میں لطیفہ آپ کو بتاؤں. حقیقت میں یہ بات ہوئی کہ کرکٹ ٹیم, مجھے پتا نہیں یہاں کتنے اس کے فین بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ایک مشہور کرکٹر, اسے اللہ نے توفیق دی اور وہ پھر اس کے بعد دین کی طرف مائل ہوا, اور پھر اس نے اپنے چہرے پہ داڑھی بھی رکھی اور نمازی بنا, اور جو ہے وہ ایک ملک کا بڑا مشہور اپنے پلیئر بھی ہے. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہمارے پاس, ہمارے اپنے مرکز میں وہ آیا, تو ہم نے ایک پروگرام رکھا. تو نوجوان, وہ بہت مشہور آف اسپنر تھا, تو بہت سارے نوجوان اس کا نام سن کر جیسے میچ دیکھنے جاتے ہیں, ایسے بہت سارے لوگ جمع ہوئے مسجد میں, اور وہ اتفاق سے ہمارے ساتھ وہ آیا اور پہلی صف میں وہ بیٹھ گیا خاموشی کے ساتھ. اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے, کیونکہ ان کا ایک خاکہ تھا اس پلیئر کے بارے میں, اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آئے گا, شاید دیر ہو گئی وہ نہیں پہنچا. جب نماز ختم ہوئی تو میں تعارف کے طور پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے میں کہا کہ یہ آپ کا امتحان ہے اس وقت. امتحان اس طرح کہ جب تک یہ کرکٹ میدان میں تھا, اس کے بال یہ آپ کے لیے جو ہے اس کو کاپی کرنا ضروری تھا, کہ وہ جیسے بال بنائے گا دوسرے دن باربر شاپ میں جا کر ہمارے نوجوان کہتے تھے اس کی طرح سے میرا ہیئر اسٹائل ہونا چاہیے, وہ جو لباس پہنے گا وہی لباس میرا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے فین جو تھے. اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ اب جو آف اسپنر آپ کے سامنے آ رہا ہے, اب اس کو کتنا آپ فالو کرتے ہیں. وہ جب کھڑا ہوا تو چہرے پہ داڑھی آ چکی تھی اور ٹوپی پہنا ہوا تھا, جبہ پہنا ہوا تھا. وہ جب لوگوں کے سامنے گھوما پہلی صف سے اٹھ کر, تو نوجوان کہنے لگے اسے کیا ہو گیا, یہ اپنا حلیہ ایسے کیوں چینج کر لیا. یعنی ان کے ذہن میں وہ وہی کرکٹر تھا, ویسے ہی ٹھہرے گا. لیکن اب یہ جب تبدیلی دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ اچھا خاصا تھا تو اب کیا ہوا. یعنی اب لوگ کہتے ہیں نا, پہلے لڑکا اچھا تھا, آوارہ گھوم رہا تھا, اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ داڑھی رکھ لیا. یہی بات وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں نے کہی کہ یہ اچھا سا پلیئر تھا اور یہ کیا کر لیا, یہ اپنا حلیہ. اب یہ ان کے لیے واقعی چیلنج تھا کہ کل تک جو اس کے ڈریس کو اپنانا فخر سمجھا کرتے تھے, اب یہ حلیے کو کون اپنائے, کہ یہ داڑھی رکھنا پڑے گا اور اس طرح سے لباس پہننا پڑے گا. اور اس نے اپنی جو بھی تقریر کی تو اس کے اندر بھی اس نے جو ہے جو بڑی دلچسپ کچھ باتیں بتائیں کہ میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا اور میری یہ خواہش ہوتی تھی میری بیوی کے ساتھ کوئی پارٹی میں جاؤں تو بہت بھاری بھاری کپڑے, اس نے بڑے فگر بتائے کہ پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار کا ایک ایک سوٹ لے کر دیتا تھا, لیکن دوسرے دن شادی ہوتی یا پروگرام ہوتا تو کرکٹر کی بیوی ہے, 2 دن ایک ہی ساڑی پہن کے تو جا نہیں سکتی, تو اس کے لیے دوبارہ نیا جوڑا مجھے دینا پڑتا تھا. اس کے باوجود مجھے کوئی سکون نہیں ملتا تھا. دنیا کو میں نے اتنا قریب سے دیکھا مگر سکون نام کی چیز نہیں تھی. اور جب سے اللہ نے توفیق دی, جب سے میں نے دین پر عمل کرنا شروع کیا, جس سکون کی تلاش تھی وہ یہاں ملی مجھے. جو ہزاروں روپیہ خرچ کر کے میں کپڑے پہنتا تھا, اب معمولی جبہ پہنتا ہوں تو جو سکون مجھے مل رہا ہے. اور میں نے اپنی بیوی کو بھی چوائس دیا کہ دیکھو یہ دین ہے, اگر تم اس کو پسند کرو تو وہ لباس پہننا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہ جو کپڑے میں پہنا کرتی تھی اب برقعے کے بغیر میں باہر نہیں نکلا کروں گی. تو اب یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق. لیکن دوسری طرف جو نوجوان ہیں وہ ان کے لیے بھی ایک امتحان بن گیا. ہم تو پچھلے آف اسپنر کو فالو کیا کرتے تھے, مگر یہ نمازی کرکٹر کو ہم کہاں سے فالو کریں گے. شیطان آ جاتا ہے, شیطان رکاوٹ بن گیا کہ پہلے کل تک وہ ہمارے لیے بہتر تھا, اب جب دین کی طرف آ گیا تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں رہا, ہمارے لیے ماڈل نہیں بنا. میں آپ سے بتا رہا تھا کہیں ہمارا بھی یہ تو نہیں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات تو کرتے ہیں مگر آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ورنہ صحابہ کرام کو آپ دیکھیے رضوان اللہ علیہم اجمعین, نبی سے محبت تھی, نبی سے عقیدت تھی, لیکن وہ محبت کیسی تھی. صحابہ کرام کا کبھی انداز یہ ہوتا تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں پبلک جگہ میں، تو پانی جو آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہوتا، نیچے گرنے کے بجائے صحابہ کرام کی محبت کہ کوشش کرتے کہ آپ کے وہ پانی کے قطرہ ڈراپس جو ہیں وہ اپنے ہاتھ پر لے لے نیچے گرنے سے پہلے. محبت، عقیدت. لیکن یہ محبت صرف آپ کے جسم کے ساتھ نہیں تھی، ورنہ آپ کے جسم سے، آپ کے نام سے، آپ کے کیریکٹر سے مکے کے مشرکین کو بھی محبت تھی. آپ اگر پہلی تاریخ کو دیکھیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے مشرکین کی عقیدت نہیں تھی؟ بہت عقیدت تھی. اتنی عقیدت تھی کہ انہی لوگوں نے آپ کو صادق کہا، انہی لوگوں نے آپ کو امین کہا، انہی لوگوں نے جب آپ نے دین کی دعوت پیش کی، آپ نے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی شخصیت کو، کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا آپ سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے. بہت تعریفیں کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوچ لو جو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ میں جو اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا سیریس اعلان ہے. کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا واقعی تم مجھے سچا سمجھتے ہو؟ کیا واقعی میرے اخلاق کی تم قدر کرتے ہو؟ انہوں نے ہاں سب چیزیں کہہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور مثال کے، دیکھیے میں پہاڑ کی بلندی پر ٹھہرا ہوا ہوں، پہاڑ کی دونوں طرف دیکھ سکتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے دشمن کی فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کر سکتی ہے، بڑی بھیانک خبر ہے، اگر میں یہ خبر دوں تو کیا تم اس کو قبول کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور اگر خبر دے تو شاید ہم غور کریں، مگر جس زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ کہیے ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں. آپ کی زبان سے نکلے اور ہم اس کا انکار کر دیں، ایسے تو ہو نہیں سکے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو سن لو میری ایک دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو تو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو، توحید کو قبول کرو. اب وہ مجمع جو آپ کی اتنی تعریف کر رہا تھا، اس کلمے کے سننے کے بعد وہاں سے انگلیاں کھڑی ہو گئیں. انہوں نے کہا تبن لکا لہذا جمعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ آپ کی ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو. اس کلمے کے سنانے کے لیے آپ نے یہاں ہمیں جمع کیا. آپ نے غور کیا 1 منٹ پہلے جو آپ کی اتنی تعریف کر رہے تھے اچانک تبدیل کیوں ہو گئے؟ وہ تبدیل ہوئے محمد بن عبداللہ سے ان کو محبت تھی، محمد رسول اللہ سے نفرت تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو بطور رسول اللہ کے قبول کریں. جب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا آپ کے خلاف انگلیاں اٹھ گئیں. جب آپ محمد بن عبداللہ رہے بڑی تعریف کرتے رہے. آج بھی بہت سارے لوگ نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محمد بن عبداللہ سے محبت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مشرکین عرب میں اور پھر مسلمانان ہند میں فرق کیا باقی رہ جائے گا؟ اگر یہی ہمارا انداز ہو کہ ہم محمد بن عبداللہ کی بات تو سن لیں گے مگر آپ نے رسالت کی جو بات کی، اللہ کا جو کلمہ بندوں تک پہنچایا، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت جو بندوں تک پہنچائی، اس کے سننے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کرام جو محبت کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹوٹ کر محبت، وہ صرف آپ کے جسم سے محبت نہیں، آپ کے جسم سے محبت تھی ان کو، مگر آپ کی شریعت سے، آپ کے دین سے، آپ کی رسالت سے اس سے زیادہ محبت تھی. جسم کی محبت وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، اور دین سے محبت، رسالت سے عقیدت وہ اتنی زیادہ تھی صحابہ کرام کی، اپنی پوری زندگی میں کوشش کرتے کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف جاتی ہو، آپ کی نافرمانی کے اعتبار سے گنی جائے گی،
اس کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کے انداز کو دیکھیے. صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام یہ وہ شخصیات ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق اور سیرت کی تعریف پیدا ہونے سے پہلے کی. یہ پوری تاریخ کا ایک استثنائی واقعہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اس قوم کی تعریف کی جائے کہ ان کے ایسے اعلیٰ اخلاق اور صفات ہوں گے. سورہ فتح کی آخری آیت آپ پڑھیے, کیا کہا گیا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثلہم فی التوراۃ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. کہ تورات کب نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کب آئے؟ غور کیا آپ نے؟ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے آئے. تورات قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی. تورات میں ان کی یہ تعریف کی جا رہی ہے, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی تعریف کی جا رہی ہے. ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے, صحابہ ابھی آئے نہیں ہیں. تورات میں ان کی تعریف, انجیل میں ان کی تعریف. کیا کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے اخلاق و سیرت کی ایسی تعریف کی جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. وہ سلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کا, انتخاب الہی کا نتیجہ ہے صحابہ کرام, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی صحبت کے لیے ایسے سلیکٹڈ لوگوں کو منتخب فرمایا. یہ ہیروز کی ایک جماعت ہے جو کسی نبی کو اکٹھے ایسے لوگ نہیں مل سکے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں آپ دیکھیں گے کہ کس کس طریقے کے لوگ تھے. اور ان کی یہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کی. کیسے سمجھنے کی کوشش کی؟ صحابہ کرام کے انداز کو سمجھیے. ہم بھی آخر صحابہ کی بات کرتے ہیں, ہم بھی نبی کی بات کرتے ہیں. ذرا نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ فیض یافتگان, نبی کے براہ راست اسٹوڈنٹ صحابہ کرام, ان کے کردار اور سیرت کو بھی دیکھیے کہ ان کے سوچنے کے طریقے کیا ہوا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چھینک رہا ہے. اس کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. چھینک کا جواب الحمدللہ کے بجائے اس نے والسلام علی رسول اللہ کہا. کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا. نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا باعث ثواب ہے, باعث رحمت ہے. حدیث میں کہا گیا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل کی جاتی ہیں. کتنا اونچا مقام ہے, کتنا ثواب. مگر اس کا اپنا ایک موقع محل ہے, کہاں صلاۃ و سلام پڑھیں گے, کیسے صلاۃ و سلام پڑھیں گے. تو جب انہوں نے کہا الحمدللہ, اس کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہا, صحابی رسول نے کہا, عبداللہ ابن عمر یہ ہیں صحابی, یہ ان کا ایمان, یہ حب رسول ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہاں صرف ہمیں نبی نے حکم دیا الحمدللہ کہنے کا, تم نے یہ والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کیسے کر دیا؟ اس اضافے کو انہوں نے اسی وقت اس کو گرفت میں لیا اور کہا کہ یہ درست نہیں ہے کہ نبی ایک چیز, ایک دعا بتائیں, آپ اپنی طرف سے چاہے ایک سینٹنس اس کو آگے بڑھا دیں. یہ ہو نہیں سکتا. نبی کی محبت نے انہیں مجبور کیا کہ اس کو وہیں پر روک دیں. ایک موقع پر ایک آدمی کو دیکھا گیا, نماز عید سے پہلے وہ نماز پڑھ رہا تھا نفل. جب اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے اعتراض کیا کہ میں نے کوئی برا کام تھوڑا ہی کیا ہے, نفل پڑھنے سے کیا مجھے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب دے گا؟ تو اس کو جواب صحابی رسول کے سوچنے کا انداز دیکھیے. انہوں نے کہا نفل کا گناہ تو نہیں, مخالفت رسول کا گناہ ضرور ہوگا تم کو. نماز عید سے پہلے یا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کا حکم نہیں دیا, اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو نبی کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابہ ہیں. انہوں نے ایک موقع پر دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے خاص طریقے سے تسبیح پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, کوئی غلط چیز نہیں تھی, ایک خاص انداز سے. انہوں نے ان کو کہا کہ ابھی نبی کے گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا, تم نبی کی شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہتے ہو. آج بھی ہمارے بہت سے معزز بھائی اور بہنیں کہتی ہیں نا, کوئی بھی نیا کام کر کے اس میں خرابی کیا ہے, ہم اس میں کون سا غلط کام کرتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں. دیکھا آپ نے صحابہ کرام کو, جس نے الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہا, کیا اس نے کوئی گانا گایا تھا؟ کیا اس نے کوئی برا لفظ اپنی زبان سے کہا؟ کیوں صحابہ اس کو قبول نہیں کیے؟ جس نے نماز نفل عید کے موقع پر ادا کی, کیا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا؟ مگر صحابہ نے اس کو کیوں نہیں قبول کیا؟ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دین میں حذف و اضافہ اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا. آپ اور میں پابند ہیں دین کو ایز اٹ از قبول کرنے کے, جیسے نازل ہوا, جیسے بتایا گیا, اسی طریقے سے عمل کرنے کے ہم سب پابند ہیں. جب ہم سب پابند ہیں دین کو ایز اٹ از قبول کرنے کے, تو کوئی آدمی کسی مناسبت سے, جیسے مان لیجئے ابھی یہ رجب کا مہینہ ہے, بہت سارے مسلمان رجب کی مناسبت سے شب معراج مناتے ہیں. کیا معراج کا واقعہ آپ کو ہوا, آپ کے ساتھ پیش آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا؟ معراج کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. معراج ایک بہت بڑا اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ نبی جو بنفس نفیس اس سفر پر تشریف لے گئے تھے, کبھی آپ نے اس کے بعد اس رات کا کوئی جشن منایا؟ اس رات میں کوئی سیلیبریشن آپ نے کیا؟ کوئی خاص عبادت کا آپ نے حکم دیا جو سفر پر جا کر واپس تشریف لائے؟ اور پھر اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا, مدینہ منورہ میں آپ 10 سال تک رہے, تو 10 سال تک یہ رجب کا مہینہ تو آتا رہا نا. تو کیا آپ نے کبھی کوئی خاص پروگرام, کوئی خاص عید, کوئی خاص جشن, کوئی خاص نماز, کوئی خاص نوافل کا اہتمام معراج کے نام پر؟ یا آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی کے فیض یافتگان تھے, نبی کے اسٹوڈنٹ, نبی کے شاگرد, براہ راست انوار رسالت کی کرنوں سے ان کے سینے منور ہو رہے تھے, آپ نے غور کیا کہ کبھی انہوں نے بھی کوئی ایسا کام کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ صحابہ سے زیادہ نیکی کمانا چاہتے ہیں, جن کی تورات میں پیدا ہونے سے پہلے تعریف کی گئی, جن کی انجیل میں پیدا ہونے سے پہلے تعریف کی گئی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے آگے بڑھ جائیں گے, آپ ان سے زیادہ دین پر عمل کر سکیں گے, آپ کے اندر ان سے زیادہ شوق پیدا ہو گیا؟ صحابہ کرام وہ قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے تھے جس میں کہا گیا, سورہ اعراف کی آیت نمبر 3, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو ایز اٹ از فالو کرو, اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ادھر ادھر اولیاء, دوست اور اپنے فرینڈز ان کو فالو مت کرو. اس میں ایک پیغام ہے, ہر وہ دوست جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کرے, ہر وہ دوست جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو دور کر دے, وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا. کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, آپ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, وہ ہمارا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارے دوست وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی نچھاور کر دی نبی کے لیے. کتنی ایسی صحابیات جن کو کہا گیا میدان جنگ میں, معزز خواتین اس کو نوٹ فرمائیں, میدان جنگ میں جب کہا گیا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا, تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا, تمہارے بیٹے کا, یعنی سب کو شہید کر دیا گیا, تو ان کا سوال, عورت ہیں وہ, مگر ان کا سوال یہی ہوتا کہ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ نبی کی کیا حالت ہے.
جب کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو انہوں نے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کی سلامتی پر قربان ہے۔ اگر شوہر چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، غم وہ تو ایک نیچرل چیز ہے، مگر نبی کی سلامتی کے آگے ہر چیز قربان۔ ورنہ صحابیات کبھی میدان جنگ میں عجیب و غریب قسم کا حوصلہ کہ بیٹے کو دیکھ رہی ہیں کہ شدید زخمی حالت میں ہے، ماں قریب پہنچتی ہے اور اس کو مرہم پٹی کر کے جو بھی وہ ہو سکتا تھا فرسٹ ایڈ وہ کرنے کے بعد کہتی ہے بیٹا آرام کا وقت نہیں ہے، نبی کو ضرورت ہے ایسے سپاہیوں کی جو میدان میں اترے، اٹھو اور اسی طرح سے جاؤ میدان میں۔ زخمی حالت میں ہونے کے باوجود ماں اپنے ہاتھ سے پٹی باندھ کر کہتی ہے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ اور اسی طرح سے میدان میں اترو۔ تو یہ نبی سے محبت، یہ نبی سے عقیدت ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی سے حدیث میں کہا گیا لا یؤمن احدکم، الفاظ پر غور کیجیے، میرے الفاظ نہیں، مولانا کے الفاظ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ وحی کی روشنی میں بتایا کرتے تھے، اور وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم میں، کہ اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے سے آپ پر پیغام نازل فرماتے ہیں وہی آپ دوسروں کو پرچار کرتے ہیں، بات بتاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ نبی کا فرمان ہے، کوئی شخص اس وقت تک نبی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت اس کے دل میں اپنے والدین اور اپنے قریبی اور اپنے اولاد ان سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی ماں باپ کی محبت اپنی جگہ، اولاد کی محبت اپنی جگہ، بیوی بچوں کی دنیا داری کی محبت اپنی جگہ، اس سے منع نہیں کیا گیا، مگر ہر وہ محبت جو نبی کی محبت سے غالب آ جائے وہ باطل ہو جائے گی۔ ماں باپ سے محبت کیجئے لیکن نبی کی محبت اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ بیوی بچوں سے محبت یہ نیچرل چیز ہے، مگر نبی سے محبت اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ دنیا سے محبت یہ آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں جب نبی کی محبت ہو وہ سب سے اوپر، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ سے اتنی محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ساری دنیا پر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دنیا کا ہر انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات، رحمت بھری تعلیمات سے فائدہ اٹھائے اور سب کو اس کی برکت کے اثرات پہنچتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بنا کر نازل کیے گئے، اور نبی کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ ایسے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں ان لوگوں کو دیکھ کر جو ایمان نہیں لائے۔ یعنی نبی مشفق و مہربان تھے، اتنے شفقت، اتنی مہربانی کیا کرتے تھے کہ کوئی جو حالت شرک میں آپ دیکھتے تو آپ کے دل میں اس کی تکلیف ہوتی کہ اللہ یہ بندہ اگر حالت شرک میں دنیا سے چلا جائے تو یہ جہنم میں جائے گا، مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک تڑپ پریشانی ہوتی، جیسے ایک مشفق و مہربان ماں اپنے بیٹے کو بیمار دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں کے دل میں جو بیٹے کا درد اور احساس ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی تڑپ اس سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں تسلی دی کہ اے نبی اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کی ذمہ داری بات پہنچانے کی ہے،
آپ جب بات پہنچا دیے تو آپ کا کام تو پورا ہو گیا. اتنے پریشان آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنی تڑپ آپ کے اندر کیوں آ رہی ہے؟ یہ نبی کا احسان ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے آپ کتنی فکر مندی کیا کرتے تھے. سورہ اعراف کے اندر، یہ سورہ اعراف کی خاص طور پر جو آیتیں ہیں اس کو آپ پڑھیے 157 158 اور اس کو ذہن میں رکھیے. اس میں ایک جملہ بہت اہم بتایا گیا، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی کی مختلف ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے، امت پر جو بوجھ ہے، برڈن ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دور کر دیں. ہمارے بوجھ کو دور کرنے کے لیے رب تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. ہماری مشکلات اور پریشانیوں میں نبی ہم سے زیادہ تڑپ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. تو ایسے نبی کا ہم پر کتنا مقام ہے اور کتنا حق بنتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت اس کے لیے کوئی پریکٹیکل ثبوت بھی چاہیے. ویسے تو اللہ سے بھی محبت ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اس کا عملی ثبوت چاہیے، ایویڈنس، پروف. اور وہ پروف کیا ہے، وہ ایویڈنس کیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی پریکٹیکل زندگی میں پیروی کرو، نقش قدم پر چلو. کیا معنی اس کے؟ نقش قدم پر چلنا. وضو کے لیے بیٹھوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں وضو کروں گا ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو یہ وضو مقبول ہوگا، نبی سے محبت کی یہ دلیل ہوگی. نماز کے لیے ٹھہروں تو میری نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، میری نماز اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگی. میں گھر میں جاؤں تو میری بیوی بچوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے نبی کے ماننے والے کا یہ کردار ہے. میری بیوی یہ گواہی دے سکے کہ میرے شوہر کے اخلاق نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گھر میں بسر ہوتے ہیں. ہم میں کتنے ایسے معزز بھائی ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ ان کی بیویاں یہ گواہی دے سکتی ہیں کہ ان کے شوہر سنت اور سیرت کا پیکر ہیں، سنت کی تعلیمات گھر میں بھی اپناتے ہیں. کیا سنت صرف مسجد میں وضو اور نماز کی حد تک ہے؟ ہم جو بحث کرتے ہیں عشاء سے پہلے کتنی سنت، عشاء کے بعد، جذبہ تو بہت اچھا ہے، مگر کیا مسجد سے گھر جانے کے بعد سنت سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ سنت گھر میں بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. بطور شوہر کے میرا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ سنت کے مطابق ہو، میری بیوی کا سلوک میرے ساتھ سنت کے مطابق ہو، والدین کے ساتھ میرا اور میرے ساتھ والدین کا سلوک سنت کے مطابق ہو. کیونکہ سنت صرف مسجد کے اندر نہیں، ورنہ ہمارا یہ انداز اگر رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی سنت سے بڑی محبت ہے. کہاں؟ مسجد کے اندر. جب میں مسجد سے باہر نکل جاؤں آپ کی سنت سے پھر کوئی تعلق نہیں. بطور شوہر، بطور باپ، بطور بھائی مجھے آپ کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ ہمارا انداز اللہ تعالیٰ کو پسند آ سکتا ہے؟ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کبھی آپ نے غور بھی کیا نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم کون سی سنت کی بات کرتے ہیں، کون سی عقیدت کی بات کرتے ہیں، کون سی سیرت کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں سگے بھائی اور بھائی کے درمیان سال ہا سال گزر گئے، کوئی تعلقات نہیں، فون پر سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا سنت کی یہی تعلیم ہے؟ بہن کا بھائی سے تعلق نہیں، قریبی رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں. ہمارے نبی تو یہ فرمائیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث. کسی عام مسلمان کے ساتھ کبھی اونچ نیچ ہو گئی 3 دن سے زیادہ کٹ آف کرنے کی اجازت نہیں ہے. 3 دن کے اندر آپ کو کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے سلام دعا کی حد تک تو. اور ہم ہیں مہینوں گزر گئے لیکن سلام دعا کے لیے تیار نہیں، خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں، دکھ درد اچھی اور بری میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. کیا یہی نبی کی سنت کا طریقہ ہے؟
ہماری شاپ اور ہمارے نیکسٹ ڈور شاپ ایک غیر مسلم کی ہے، کاروباری تعلقات ہیں، مگر کبھی ہم نے اپنے نبی کی بات، اپنے نبی کا پیغام، اپنے نبی کی سیرت کے حوالے سے اس غیر مسلم سے بھی بات کرنے کی کوشش کی؟ کل قیامت کے دن جب یہی مارکیٹ میں بیٹھنے والا غیر مسلم اللہ رب العالمین کے آگے شکایت کرے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ صرف کاروباری بات کرتا تھا، کبھی اس نے اپنے رسول محبوب کی کبھی سیرت، کبھی سنت، کبھی دین کے حوالے سے گفتگو تک نہیں کی، کیا جواب دے سکیں گے؟ کیا ہماری برات ہو سکے گی؟ اور ہمارے اخلاق، ہماری سیرت، کیا ہمارا پڑوسی اس بات کی شہادت دے سکتا ہے کہ یہ نبی کی سنت کے ماننے والے ہیں، جب سے میں ان کا پڑوسی بنا ہوں سکون آرام کی میں زندگی گزار رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا پڑوسی میرے دکھ درد کا دوست اور ساتھی ہے۔ ہمارے صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، گھر میں معمولی سا اچھا کھانا پک رہا ہے، صرف کھانا، تو وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کیا اپنے غیر مسلم پڑوسی کو بھی اس کا کچھ حصہ بھیجا یا نہیں بھیجا، خود کھانے سے پہلے؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ اخلاق کی خوشبو پائی جاتی ہے، یہ سیرت اور کردار کی خوشبو پائی جاتی ہے؟ کیا ہم راستہ چلیں ہمارے اخلاق کی مہک اور خوشبو کی وجہ سے غیر مسلم ہمارا دین معلوم کرنے کے لیے آئے گا کہ یہ اخلاق اور کردار کے لوگ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، نبی کے ماننے والے ہی ہوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اخلاق اس کا اپوزٹ ہوں کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان سے دور جاؤ، کبھی ان کے پڑوسی مت بنو، کبھی ان کے ساتھ کاروبار مت کرو، کبھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ مت کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ لڑائی کرتے ہیں۔ تو ہم لاکھ بولیں کہ اسلام ایک مضبوط دین ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے کردار کے اندر کتنی پختگی ہے، آپ کی سیرت کے اندر کتنی پختگی ہے، آپ کے کیریکٹر کے اندر کتنی پختگی ہے، تو میرے کمزور اعمال ایک غیر مسلم کو دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر یہی حالت رہی تو ہم اللہ کے پاس کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس حوالے سے پڑھیے، اس حوالے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی سیرت کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے، آپ کی سنت کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا وہی ہمارے لیے کافی ہے، اس میں اگر آپ کوئی حذف و اضافہ کریں گے تو اس میں کبھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ہماری محبت تو عجیب محبت ہے، ہم کہتے ہیں نبی سے بڑی محبت ہے، اور تو اور میں نبی کے طریقے کے مطابق وضو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی سے محبت ہے، وضو کے لیے بیٹھ رہا ہے میرا بھائی، کوئی کہتا ہے میرے مولانا نے اس طرح بتایا، میرے امام نے اس طرح بتایا، میرے شیخ نے اس طرح بتایا، سب ائمہ قابل احترام، سب مشائخ قابل عزت، مگر کیا کوئی نبی سے آگے بھی جا سکتا ہے؟ آپ کے اندر اتنا حوصلہ کیوں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے نبی کا کیا طریقہ تھا؟ جب نبی کا طریقہ آ گیا تو پھر آگے کسی ریفرنس کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں نبی اس طرح وضو کرتے تھے، مگر کیا لیکن یہ حدیث تو صحیح ہے، مگر ہمارے مولانا نے یہ کہا، ہمارے اسکالر نے یہ کہا، ہمارے شیخ نے یہ کہا، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں وہی حدیث کو مانوں گا جو میرے مولانا بھی تصدیق کریں، تو آپ نبی کے مقام کو اونچا کر رہے ہیں یا نیچے کر رہے ہیں؟ نبی کے مقام کو آپ گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ نبی کی سیرت کا یہی پیغام ہے، صحابہ کرام کا یہی انداز۔ دیکھیے صحابہ کا انداز، حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما ایک آدمی نے پوچھا، قربانی کا ایک مسئلہ تھا، اس نے ایک بات کہی، انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا یہ واجب ہے، جیسے آج کل کچھ لوگ بحث کرتے ہیں نا، حدیث میں ہے، سنت ہے، ضروری ہے، فرض ہے، تو اسی طرح کا اس نے آرگیومنٹ کیا۔ تو صحابی رسول نے کہا میں کہہ رہا ہوں
نبی اس پر عمل کرتے تھے. پھر اس نے وہی سوال کیا تو انہوں نے پوچھا اتعقل، تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھتے کام نہیں لیتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اس پر عمل کرتے تھے، آگے یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ پوچھو کہ پھر یہ واجب ہے یا کیا ہے؟ نبی نے کیا، خاموش ہو جاؤ. اس پر عمل کرنا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کے سامنے کسی نے، انہوں نے حج کی ایک بات کی تو کسی نے ان کے والد گرامی کے ریفرنس سے ایک اور بات کہی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا بھی بہت اونچا شمار، بڑے درجے کے صحابی. تو کہا کہ آپ کے ابا جان حج کے بارے میں تو یہ رائے دیتے ہیں. تو صحابی رسول خوش ہوئے اس پر کہ میرے باپ کا تم حوالہ دے رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر سخت ناراض ہوتے ہوئے کہا تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہیں بتا رہا ہوں اور تم آگے سے میرے باپ کا حوالہ دے رہے ہو؟ یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی تمہارے اندر؟ یہ صحابہ کا انداز تھا. ہم بھی محبت کی بات کرتے ہیں نا صحابہ سے. جب محبت کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے اندر بھی یہ ہمت اور جرت ہے کہ جب نبی کی سنت بیان کر دی جائے ہم کہیں کہ اس کو ہم ایسے ہی قبول کر لیں گے؟ آرگیومنٹ نہیں، تکرار نہیں، بحث نہیں. نبی کا ریفرنس آ گیا، فل اسٹاپ، میری بات، آپ کی بات، فلاں اور فلاں کی رائے، یہ سب رائے کو ختم کر دیجئے. جب نبی کی بات آ گئی، وہی میری بات، وہی آپ کی بات، وہی شیخ کی بات، وہی اسکالر کی بات، وہی امام کی بات، سب کی بات وہی ہونی چاہیے. ورنہ نبی کے مقام کو آپ گھٹا رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم سیرت کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. سیرت کے حوالے سے گفتگو کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اندر وہ کردار کی پختگی پیدا کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات ہوگی ہم اس کو اسی طریقے سے قبول کریں گے. اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اللہ نے اتنا لٹریچر فراہم کر دیا کہ ہم مزید اگر کتابیں نہ بھی لکھیں تو جو آلریڈی موجود ہیں اتنا سرمایہ ہے کہ وہ مور دین انف ہیں. آپ کو معلوم ہے اس وقت ایک مشہور سیرت کی کتابچہ چل رہا ہے انگریزی زبان میں. کون لکھنے والا ہے اس کا؟ نبی سے سیرت، نبی کی سیرت سے محبت کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ میں بتاؤں خاص طور پر مغربی ممالک کے اندر، میں نام بتا دوں اس کا، آپ کو بھی شاید حیرت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پاپولر جو کتابچہ ہے پروفیسر راما کرشنا راؤ کا لکھا ہوا. پروفیسر راما کرشنا راؤ میسور یونیورسٹی کے پروفیسر، انہوں نے سیرت لکھی. انہوں نے سیرت کے حوالے سے ایک کتابچہ تیار کیا اور وہ دنیا بھر میں پاپولر ہے. آپ کہتے ہیں کہ سیرت پر کون کون کام کر رہا ہے دیکھیے، کہاں کہاں سے کام ہو رہا ہے دیکھیے. میرے اور آپ کے کام میں اگر وہی انداز ہوا تو فرق کیا ہے؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اور بات آ گئی ایک اور میں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کا انڈیکس تیار کیا گیا اور وہ انڈیکس لیٹسٹ طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور وہ بڑے بڑے علماء کرام خاص طور پر جو ریسرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ ایک ریفرنس کی کتاب ہے کہ اگر آپ کو حدیث کا ایک لفظ معلوم ہے تو آپ اس کے ذریعے سے تلاش کر سکتے ہیں ذخیرہ حدیث میں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. ایسا انڈیکس تیار کیا اور یہ انڈیکس تیار کرنے والے سارے کے سارے بورڈ ممبران غیر مسلم ہیں. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انڈیکس معجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یہ ہالینڈ کی لیڈن یونیورسٹی اور لائبریری وہاں بیٹھ کر وہ انڈیکس تیار کیا گیا. غیر مسلم یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا معلوم حدیث رسول کی عظمت کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں حدیث رسول کا مقام، ہم تمہیں بتائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو رسول کے مقام کو؟ تم کیا سمجھتے ہو رسول کی عظمت کو؟
تم کیا سمجھتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث کو ہم آپ کو بتاتے ہیں، آؤ ہمارے پاس۔ یہ کیا ہے پیغام ہمارے لیے؟ کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا؟ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دوسری چیزوں میں ترقی، ہم اس کا تو تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو احادیث کی میں بات بتا رہا ہوں، یہ سیرت کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے علماء نے خدمت نہیں کی، انہوں نے بھی بڑی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت ساری خدمات انہوں نے بھی انجام دیں، مگر اللہ تعالیٰ کن کن سے کیا کیا کام لے رہا ہے، کہاں کہاں کس حیثیت سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے اور غیر مسلم کے سوچنے کے انداز میں یہی فرق ہے کہ ہم حدیث کو صرف ایک کتاب کی شکل میں نہ پڑھیں، حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے روپ میں پڑھیں اور اسی وقت اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ پڑھ کر آگے بڑھ جائیں گے تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ سیرت پڑھ کر آگے بڑھ جائیں گے تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ ہم میں اور ان میں جو فرق ہوتا ہے وہ اسی عمل کے ذریعے سے، اگر ہمارے اندر یہ عمل کا اور یہ سیرت کو اس طریقے سے اپنانے کا جذبہ پیدا ہو تو یہ اصل مطلوب چیز ہے۔ اس اعتبار سے سیرت کو سمجھیے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بات کہی کہ دین اسلام اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والا دین ہے، اور اس دین کے اندر جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے معزز خواتین کا بھی حصہ ہے۔ ہماری یہاں کی سڑکوں پر، یہاں کے علاقوں میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحیح دین کی تلاش میں ہیں، وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح دین کیسے ہمیں ملے، مگر کتنے تعجب کی بات ہے ہم مسلمانوں نے اپنی مساجد کے دروازے خود مسلمانوں پر بند کرنے کی کوشش کی۔ میری مسجد، تیری مسجد، اس کی مسجد، فلاں کی مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی سامنے رکھیے، مسجد نبوی سے ہماری مسجد زیادہ مقدس نہیں ہو سکتی۔ مسجد نبوی کے دروازے غیر مسلم کے لیے بھی کھلے ہیں، غیر مسلم وفد ڈیلیگیشن وہ مسجد نبوی میں آ رہا ہے، بیٹھ کر نبی سے ڈسکس کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہے، غیر مسلموں کا وفد۔ اور ہماری مسجد میں ہم خود مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہی سیرت کا پیغام ہوا؟ کھولیے مسجد کے دروازے۔ کیا مسجد غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے؟ کیا دین غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے؟ کیا قرآن و سنت کی تعلیمات یہ لمیٹڈ کمپنی ہے؟ غیر مسلم جو تلاش حق میں سرگرداں ہیں، معلوم کرنا چاہتا ہے، اگر آپ مسجد کے دروازے اس پر بند کر دیں گے کیسے وہ قبول کرے گا؟ کیسے وہ سمجھے گا؟ کیسے دین کے قریب وہ آئے گا؟ آپ بٹھائیے، آپ سمجھائیے اس کو، آپ اس تک سیرت کے پیغام کو پہنچائیے۔ کیا معلوم کہ 10 آنے والوں میں ایک دین حق کو قبول بھی کر لے، کیونکہ گزشتہ یہی جو اتفاقات ہوئے، پروپیگنڈے کی جو بات میں نے شروع کی اسی پر میں ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف جب ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں خاص طور پر اور یورپ میں عمومی طور پر اس سال دی بیسٹ سیلر جو اچھی خوب بکنے والی کتاب بازار میں کون سی تھی؟ قرآن مجید۔ ہم فری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، وہ خرید کر پڑھ رہے ہیں، اور کیا معلوم ان 100 خرید کر پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ 10 کو راہ راست پر لا لے۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کل تک اسلام دشمنی میں سب سے وہ آگے تھے۔ سوئٹزرلینڈ میں مسجد کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی، اب نہیں بنا سکتے مسجد کے مینارے سوئٹزرلینڈ میں، اور وہ تحریک موومنٹ جو چلی اس میں جو آدمی لیڈر تھا، اس کا تحریک کا لیڈر، کہ مسجد کے مینارے نہیں ہونا چاہیے ہماری کنٹری میں، پابندی لگ گئی۔ لگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کس کس سے کیا کیا کام لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کے خلاف تو بہت کچھ کرتا رہا، اب اسلام سمجھ بھی لوں میں ہے کیا چیز۔ جب اسلام کا مطالعہ کیا، اللہ نے دل کے دروازے کھول دیے اور وہ خود مسجد کا سپاہی بن گیا۔ اب وہ کہتا ہے زندگی بھر میرے لیے یہ صدمہ اور افسوس رہے گا کہ میری وجہ سے مسجد کے میناروں پر پابندی لگی، لیکن آج میں مسجد ہی کا نمازی ہوں۔
کل کا اسلام مخالف انسان آج وہ اسلام کو پھیلانے کا مبلغ اور داعی بن رہا ہے. کیا معلوم کہ یہاں آگے پیچھے گھومنے والوں میں کتنے ایسے ہیں جو دین کے داعی بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ اسی آگے پیچھے دیکھیں ایسے بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی جن کے کل تک کو دیکھیں گے اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن آج بہت سارے خاندانی مسلمانوں کے مقابلے میں وہ دعوت و تبلیغ کا کام زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ یہ کسی کی میراث نہیں ہے. جو آدمی اس کو پہچانے سمجھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ دروازے کھول دیتے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس پھیلتے ہوئے دین کے ہم بھی حصے دار بنیں. نبی کی سیرت کو پڑھیے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، کہ کوئی بات معلوم ہو فوری عمل کیا، صرف انفارمیشن کے طور پر نہیں بلکہ عمل کے لیے جذبہ ہمارے اندر یہ ہو. اس طرح سے اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنائے، دین کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو مختلف قسم کے فتنوں اور آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.